حضرات، اب آپ کے سماعتوں کی عدالت میں ایک ایسے خطیب کو آواز سخن دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار، آسمان خطابت کا علم بردار اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کی گفتگو میں سامعین کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک درد مند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے۔ جن سے میری مراد خطیب با کمال، مفکر قوم و ملت، قاطع شرک و بدعت، خطیب شیریں زبان حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس تبریز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ محتمم مدرسہ صدائے صفہ للبنات گرلز اکیڈمی آزاد نگر امرپور رنگپورہ ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حسن وادی کی ایسی جھلک چھوڑ جائیے، احباب کے دلوں میں کھنک چھوڑ جائیے۔ حسن وادی کی ایسی جھلک چھوڑ جائیے، احباب کے دلوں میں کھنک چھوڑ جائیے، اور موجے نسیم بن کے گزر کے گلی گلی شاخوں میں زندگی کی لچک چھوڑ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہماری بستی اور بستی کے قریب کی بستیاں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کاجھا کے لوگ بھی ہیں، حسن پور کے بھی لوگ ہیں، امرپور کے بھی لوگ ہیں، اور خود اس بستی یعنی عالم نگر، اور بھی کہیں کے ہیں صاحب؟ اچھا رنگپورہ کے بھی ہیں، چلیے اچھا آپ رنگپورہ سے ہیں، اچھا اور بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بیان، تلاوت، نعتیں، نظمیں سن سن کر تھک چکے ہیں۔ تھک گئے نا بھائی؟ نہیں تھکے۔ ہاں ماشاءاللہ بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے ہمت۔ اگر نہیں تھکے ہیں تو ذرا سا آگے بڑھ جائیے، دو فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو مجلس کی ادب و احترام بن جائے گی۔ آ جائیے آگے آ جائیے۔ ہمارے پیچھے والے بھائی اگر جیب میں ہاتھ ڈال کے نہ بیٹھے ہیں تو آگے بڑھ جائیے۔ اور انشاءاللہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے کہ جیب سے اگر ہاتھ باہر بھی ہو تو جیب کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی یہ بیچ میں ہمارے ساتھی آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ دیکھیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ الحمدللہ شام سے ہی بلکہ عشاء کے بعد سے ہی جتنے بھی مقررین یہاں آئے انہوں نے اپنی خطابت کا جوہر اور جلوہ دکھایا۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ خوب داد بھی دیا ان کو۔ جتنے شاعر حضرات آئے انہوں نے اپنی شاعری سنایا، آپ لوگوں نے ان کو بھی بڑا انعام اور داد و دہش سے نوازا۔ اب بالکل اخیر میں گاؤں گھر کے مولوی صاحب کو آپ نے بٹھا دیا ہے، اور کہاوت میں ہے کہ گھر کی مرغی
बैगन बराबर, अच्छा दाल बराबर। कैसे दाल बराबर बोल दिए आप? दाल तो 90 किलो हो गया है। ये बीच की जगह जो खाली लग रही है ना, इसको ज़रा भर दीजिए। ए बेटा, बगैर टोपी वाले बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ। चचा मियाँ, आप भी ज़रा पगड़ी वाले चचा मियाँ, आप आ जाइए। माशाल्लाह, आ जाइए, आ जाइए। हमारा नौजवान मानने वाला है माशाल्लाह। आ जाओ बेटा। चलिए, बहुत मुख्तसर सी बात होगी और इंशाअल्लाह दुआ होगी, लेकिन एक इरादा आप सब लोग हाथ उठाकर करें। अभी तक तो हमने आज की रात के बारे में, आज कौन सी रात है बोलिए ना, ये बाहर वाले लोग भी खड़े हैं, वो भी बोल के बताएं। ऐसे ही खड़े हैं वो लोग आपस में, उनका तकरीर आपस में चल रहा है। आज शब बारात की रात है और शब बारात के ताल्लुक़ से आप लोगों ने उलमाए किराम से मुदल्लल बयान, तकरीर, खिताब सुन चुके हैं। मैं थोड़ी सी बात करने के लिए आपके दरमियान हाजिर हो गया हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जितनी बातें हम लोगों ने सुना है कि ये रात ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, अल्लाह इस रात में ऐसा इनाम अता फरमाता है, ये रहमत उतारता है, लोगों की मुरादें पूरी करता है, सब सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। अब जब दुआ होगी तो इंशाअल्लाह हम सब लोग घर चले जाएंगे, जाएंगे ना? अब बोलने के लिए तैयार नहीं, जाएंगे ना? जाएंगे। जो बिस्तर लगा होगा या न लगा होगा, बिस्तर बिछाएंगे, तकिया लगाएंगे, मुसहरी लगाएंगे और दुआ पढ़ के, तो जितना सुने थे क्या मिला हमको? भाई शबे बारात की रात है तो शबे बारात की रात, देखिए बात हंसने वाली नहीं है, बात गौर करने वाली है कि हम लोगों ने जो कुछ सुना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम और आप इशा के बाद से लेकर अब तक बड़े शौक़ से सुन रहे थे, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अगर हमने इशा के बाद से लेकर अब तक जो कुछ सुना है शबे बारात के ताल्लुक़ से कि शबे बारात की रात में हमें क्या करना चाहिए, कैसी नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र और अस्कार का एहतमाम करना चाहिए, दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अगर अल्लाह ने कुरान पढ़ने का दौलत अता फरमाया है तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए। अगर अस्तग़फ़ार याद है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए, कलमा शरीफ याद है तो कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए, दरूद पाक की कसरत करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद अपने रब के सामने अपने हाथों को उठाकर दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह, आज की रात में जो आपकी तरफ से वादा है, आपकी तरफ से जो ऐलान है, क्यों आपको बताया गया कि आज ही की वो रात है, आज ही की वो शाम है। हदीस पाक के अंदर प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह इस रात के अंदर शुरू शाम को ही इस आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और मुनादी आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है। ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आवाज़ लगाने वाला इस पहले आसमान से आवाज़ लगाता है कि है कोई अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला, वो माफ़ी मांगे। है कोई अल्लाह से बख्शिश चाहने वाला, अल्लाह से बख्शिश चाहे। है कोई अल्लाह से औलाद मांगने वाला, अल्लाह से औलाद मांगे। है कोई अपनी ज़िंदगी का सुकून व इत्मीनान मांगने वाला, अल्लाह उसको देने के लिए तैयार है कोई अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी की खुशहाली और रोज़ी रोटी मांगने वाला, अल्लाह सब कुछ देने पर कादिर है। बुज़ुर्गों, आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है। हम अगर अपने रब से लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ दुआ होगी, घर जाइएगा या मस्जिद में क़याम कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले वुज़ू खाने में जाइए, वुज़ू का एहतमाम करिए।
اچھے سے وضو کیجئے اور 2 رکعت اگر اللہ آپ کو توفیق دے اپنے گھر کی تنہائی میں، اپنے گھر کے اندھیرے کمرے اور کوٹھری میں مصلی بچھائیے اور اللہ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر آواز لگائیے اللہ اکبر، نیت باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں جائیں گے، آپ کا یہ پیشانی، آپ کا یہ سر جب زمین پر ٹکے گا، آپ کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر اللہ کی آپ تعریف بیان کریں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اے اللہ تیری ذات۔ اور پھر آپ اپنے رب کے سامنے رب کو رب کہہ کر پکاریں گے یا ربی اغفر لی، اے میرے رب ہمیں معاف کر دیجئے، یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نافرمان ہیں، اے اللہ ہم رات دن تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، ہم تیرا قانون بھی نہیں مانتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے شیطانی کام کرتے ہیں، لیکن اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں آ گئے ہیں، اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا دیے ہیں۔ یہ میرے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا گرم قطرہ اس بات کا گواہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرم آ رہا ہے، اپنی زندگی پر حیا آ رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنی ساری پچھلی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں اور یہ نمازوں کا اہتمام ہمارے بزرگ حضرات بھی کریں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی کریں، ہماری پردہ نشی ماں اور بہنیں بھی کریں۔ جب بندہ اس حال میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے اللہ کو پکارتا ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھے رب کہہ کر پکارا ہے، مجھ سے معافی مانگا ہے، اپنی پچھلی گناہوں پر تو شرمندہ ہے، جا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے رات کا مقصد۔ ہم صرف میلاد سن کر، جلسہ سن کر، اتنی ساری مجلس اور محفل لگا کر ہم چلے جائیں اور گھر جا کر سو جائیں۔ حال یہ ہو کہ ابھی کی نماز تو ٹھیک ہے، فجر کی نماز بھی ہماری چلی جائے تو یہ رات کا پورا جاگنا ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ہمارے 2-4 بستیوں کے لوگ اور خصوصاً یہ نوجوان طبقے کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، علماء کی محبت میں اور آج کے اس عظیم رات کی محبت میں آپ یہاں آئے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیے گا، خالی دامن نہ جائیے گا، بلکہ کامیاب آدمی وہی کہلاتا ہے جو خالی دامن آتا ہے اور دامن کو سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ جو خالی آنچل ہماری ماں بہنیں آتی ہیں لیکن اپنے آنچلوں کو بھر کر لے جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا آپ جائیں لیکن کچھ عمل لے کر جائیں، کچھ پیغام لے کر جائیں، کچھ سبق لے کر جائیں۔ بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، خصوصاً آپ مخاطب ہیں کہ آپ ہمارے مسلم قوم کا انقلاب ہیں، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کے حالات بدل دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گر حوصلہ بلند ہو کامل ہو شوق بھی، گر حوصلہ بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو یہ مسلم نوجوان نہ کر سکے۔ لیکن افسوس آج کے اس وقت میں مسلم نوجوانوں کا طبقہ کہ جن کی جوانی کی طاقت، جن کی جوانی کا حسن و جمال، جن کے جوانی کی عقل، جن کی جوانی کی بہادری اور طاقت اسلام کے کام پر لگنا چاہیے تھا، افسوس کی بات ہے آج وہ پوری طاقت، پورا ہنر، پوری صلاحیت، پوری کیپیسٹی اس کی دنیا کے دیگر چیزوں میں لگ رہی ہے۔ یہ ہماری قوم کے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسے کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں
جس کلمے کو جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برحق رسول مانتے ہیں۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس کلمے کو یاد کراتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے اپنی زبان سے اقرار کیا؟ آپ دیکھتے ہیں جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو قاضی نکاح دولہے کو پڑھاتے ہیں، دلہن کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہے اس کا پیغام؟ یا ہم یہ پیغام ہمیں لینا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں، ہم میں سے ایک شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، ہر کام کا پورا کرنے والا، ہر تقاضے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ جب ہم نے اپنی زبان سے ان دونوں چیزوں کا اقرار اور گواہی دی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہم مسلمانوں کے لیے بھیجا، انہوں نے پیغام دیا اور ہم الحمدللہ اس رسول پر ایمان لانے والے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن اتارا ہے، اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے نماز فرض کیا ہے، اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ سچائی کا دامن پکڑ کر رکھنا یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے، ایمانداری پر قائم رہنا یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے، جھوٹ سے بچنا یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ یہی چیزیں ہماری زندگی کو بنانے اور پلٹنے کے لیے ایک ہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ لیکن آج کی رات میں جب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، یاد رکھیے گا بتانے والے ہمارے علماء نے بتایا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں معافی، ذرا بولیے نا، بتائے نہ بتائے، گنائے تھے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ الصمد، جس رات کے اندر اللہ کی طرف سے معافی کا کھلا اعلان ہے، ہمیں میں سے، آپ میں سے کچھ بد نصیب ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ اس رات میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف بغل والے کو ذرا اٹھا دیجئے، چچا میں کو، ہاں، اللہ اس رات میں اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا نمبر 1، اللہ اس آدمی کو اس رات میں معاف نہیں کرتا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو اپنے پاؤں کے پیروں کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا بلکہ ان کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا اس عظیم رات میں، اتنی مبارک اور مقدس رات میں، اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کون ہے ماں باپ؟ نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے سینے میں دل ہے، آپ کے سروں میں دماغ ہے، ذرا ضرور سوچئے گا کہ باپ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ نعمت ہے، ماں وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں وجود پائے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہمارے وجود کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور پھر ہمارے والد، ہمارے باپ کہ جن کی قربانیوں سے ہماری زندگی کے مراحل طے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے مقصدیں طے ہوتے ہیں۔ ہمارے باپ کی زندگی ہم اولادوں کی وجہ سے قربان ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آرزو کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، وہ رات و دن محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں کے بچوں کی
پرورش ہو جائے۔ ہماری ماں کون ہے بزرگوں اور دوستو؟ ہماری ماں وہ ماں ہے جنہوں نے ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ ہماری ماں وہ ماں ہے جو بچپن کے اندر نہ جانے کتنی تکلیفیں ہمیں پرورش کرنے کے لیے، ہمیں پالنے کے لیے انہوں نے برداشت کیا ہے۔ ہماری ماں وہ ماں ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر خوشی کو ہم بچوں کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے باتوں کو مانتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، خدا کی قسم اگر ہم پوری زندگی اپنے ماں باپ کے تلووں کو چاٹتے رہ جائیں، ہماری ماں نے ہمیں جنم دیتے وقت جو تکلیف برداشت کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کریں، اگر جنت کو تلاش کرنا ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں کہاں جاتے ہو؟ جنت تو تمہارے گھر میں اور تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے میں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجئے۔ آج کس رات میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود و بیاج کا بزنس چلانے والا، لین دین کرنے والا، چاہے لینے کا مسئلہ ہو چاہے دینے کا مسئلہ ہو، اس رات میں ایسے لوگوں کی دعا قبول۔ اللہ الصمد، ذرا غور کیجئے، حدیث پاک ہے اس بارے میں، خود قرآن کی آیت ہے اس بارے میں کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود کا کسی بھی اعتبار سے اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور یہ سود کا کاروبار کرنے والا، لین دین کرنے والے کی اس مقدس رات میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، کیا بول دیا مولانا صاحب، مفتی صاحب، آج کل نشے کا ایسا بازار، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نشے کا ایسا بازار گرم ہو گیا ہے کہ جو عادتیں، جو خصلتیں، جو کلچر، جو کیریکٹر دنیا کی دیگر قوموں کا ہوا کرتا تھا، دیگر دھرموں کے ماننے والوں کا ہوا کرتا تھا، دیگر سماج کا ہوا کرتا تھا، افسوس صد افسوس کہاں سے یہ عادتیں ہمارے قوم کے بچوں میں آ گئی۔ کئی بچوں کے باپ بن چکے ہیں، لیکن شام کا وقت ہوتا ہے تو اتر دکن بھاگنے لگتے۔ کیا ہو گیا بزرگ؟ کیوں کر رہے ہیں جس چیز کو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ تو شیطان کی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے اعمال ہیں۔ ہم کیسے ایسی ناپاک چیزوں کو اٹھا کر اپنے حلق میں ڈال لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے قاری مزمل صاحب نے اپنے نظم و اشعار کے ذریعے سے کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ ان نشے کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری زندگی، ہماری نسلیں، ہماری بستیاں، ہمارے سماج، ہمارے کئی گھر ایسی چیزوں سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زندگی کمانے میں، کاروبار میں لگ جاتی ہے، خیر و برکت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے توبہ کیجئے۔ آج کی شب برات جیسی مقدس رات میں ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ایک وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے، پینٹ پہن رہا ہے تو آدھے راستے کو صاف کر کے چل رہا ہے، پائجامہ پہن رہا ہے تو اتنا لمبا کہ غلاظت لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، استنجا پاخانہ پیشاب لگ جائے، کوئی مطلب نہیں، لٹک رہا ہے۔ لنگی ایسی پہن رہے ہیں۔ اور آج کل کے تو پینٹ کہتے ہیں صاحب پینٹ وہی اچھا لگتا ہے، ایک وہ جو موٹا والا کیا بولتے ہیں اس کو، جینس پینٹ، اتنا لمبا پہنتے ہیں کہ اگر آپ شام کے وقت پورا دن گھوم کر آئیں اور شام کے وقت اس کا سب سے آخری حصہ اٹھا کر ناک کے قریب کریے، خدا کی قسم بدبو ہی بدبو نظر آئے گی۔ یہ تو دنیاوی خرابی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیحین کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ما اسفل من الکعبین فی النار، کہ ٹخنے سے نیچے کا جو کپڑا ہے وہ جہنم کے آگ میں جائے گا۔
टखना जानते हैं ना? टखना जानते नहीं जानते हैं? ये है ना टखना? हाँ, टखना ये है ना? हो कोई है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको ठौना बोलते हैं। अच्छा, पैर उठाने डर लग रहा आपको? तो ये ठौना है और टखना कहाँ है? नीचे। एक अजीब, मुझे लगता है पता नहीं मौलवियों की बात सुनते सुनते कि टखना से कपड़ा ऊपर करिए, टखना से कपड़ा ऊपर करिए, टखना से कपड़ा ऊपर करिए, लोगों ने घुटने से कपड़ा ऊपर कर दिया। नहीं मालूम? अच्छा, घुट्टी समझते। जी जी, आजकल देखिए ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी बस्तियों में तो खैर ये बीमारी कम है, लेकिन कुछ लोग दिल्ली, बम्बई, बंगलोर, केरल, कर्नाटका से जब आते हैं तो वहाँ से एक छोटका पैंट लेकर आते हैं, डिजाइन वाला, वो भी ये घुटना से ऊपर पहनकर घर में घूमते हैं, मोहल्ले बस्ती में घूमते हैं और बोलते हैं ये फैशन का पैंट है। याद रखिएगा, मर्दों को मसला बता रहा हूँ, मर्दों को ये जो घुटना है जिसको ठौना बोल रहे हैं, इस ठौने के जो आखिरी हिस्सा है यहाँ से लेकर नाफ तक, नाफ समझते हैं किसको? ढोरी। हाँ, ये बोले बढ़िया आप, सीधा सिंपल बात, नाफ समझिए ना समझिए, नाभि सीधे ढोरी बोलिए। तो ढोरी तक, नाफ तक, जिसको नाभि भी हिंदी में बोलते हैं, यहाँ तक छुपाना हर मर्द को, हर जवान को, हर बूढ़े को फर्ज है, फर्ज। इसके जरा से हिस्से को खोलना और किसी को दिखाना ये हराम है। उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं, ये हराम है। और आजकल तो अल्लाह माफ़ फरमाए, लोग इस मसले में इतने कमज़ोर हो चुके, जो अवाम का, जनता का ज़रूरी मसला होता है, कभी मुझे लगता है कि उसको बीच में लाना चाहिए। आजकल माशरे के अंदर में छोटे छोटे काम के लिए दरवाजे पे मकई सुखा रहे हैं, तो क्या करेंगे? फारा कसेंगे। फारा कहाँ तक जाएगा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब नज़र आ जाए, कोई मतलब नहीं है। हाँ? पानी पटाने के लिए खेत पहुँच रहे हैं, इतना लंबा फारा कस लेते हैं कि उसका पूरा घुटना से ऊपर जांग तक नजर आता है। मर्दों के लिए हराम है, और हराम का गुनाह कितना बड़ा है, हम कैसे ढीठ हो चुके हैं, हम सोचते ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। नाफ, लुंगी बांधते हैं ऊपर, अल्लाह माफ करे, लुंगी बांधते हैं तो लुंगी, खास तौर पर उन लोगों का माफ करिएगा जिनका पेट और तोंद बड़ा होता है, वो लुंगी नीचे आ जाती है, नाफ के नीचे के आज़ा नज़र आने लगते हैं। बुजुर्गों, ये हराम है और लोगों की निगाहें पड़ती है। और ज़रा लंबा पैंट पहनने वाले हंसिएगा नहीं, पैंट पहनते हैं और शर्ट एक बित्तो छोटा रखते हैं। कभी उनको खड़ा करिएगा, इसराफिल भाई, कभी खड़ा करिएगा और उसको रुकू में भेजिएगा तो पता चलेगा इंडिया पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरा बांग्लादेश नेपाल नजर आएगा। ये क्या हो रहा है? ये नाजायज लिबास है। ये शरीयत ने हमें लिबास पहनने का जो हुक्म अता किया है वो सतरे औरत, पर्दे के मुकाम को छुपाने के लिए, पर्दे की जगह को दिखाने के लिए नहीं। अब आजकल पैंट जो बता रहे थे कि कई कई जगह से, पहली बार जब हमने देखा उस पैंट को, मैंने कहा अल्लाह गारत करे कि ये कैसा पैंट बाजार से लेकर आया है कि कितनी जगह से चूहा काट दिया, इसको मुसवा काट दिया है, यहाँ से यहाँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बनकर ही कंपनी से ऐसा आता है। ए मेरे मौला, कहाँ अकल चली गई? इसको दुनिया, नंगेपन को दुनिया तरक्की का नाम दे रही है, फैशन के नाम दे रही है। ऐसे फैशन पर अल्लाह गारत नाज़िल फरमा दे। माफ करिएगा, मैं आपकी बस्ती का हूँ, आपके इलाके का हूँ। कड़वी बात अगरचे आपको लगेगी, आज समाज की ये बीमारियां हैं। हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं। आपके लिए पेशानी के जो ये बाल हैं, पेशानी का हिस्सा समझते हैं ना, उसका जो आखिरी बाल है, ये यहाँ से शुरू होकर पैर के नाखून तक पूरा का पूरा हिस्सा
عورت کو، ہماری ماں بہن کو، ہماری بیٹیوں کو چھپانا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اگر ہم ایسا کپڑا اپنے قوم کی، اپنے گھر کی بہو کو، بیٹیوں کو، ماں کو پہناتے ہیں کہ جس سے اس کا پورے ہاتھ کا بازو نظر آتا ہے، یا پیٹ کا حصہ نظر آتا ہے، یا پاؤں کی پنڈلی نظر آتی ہے، خدا کی قسم چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ان کی زندگی حرام گزر رہی ہے۔ کیسا بھی تو نیا مسئلہ بتا دیے آپ، سنوے نے کیے تھے آج تک۔ ذرا بستی میں گھومیے، سماج میں گھومیے، علاقے میں گھومیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اسلامی لباس پہنائیے، پوری آستین کی لباس اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو پہنائیے۔ انشاءاللہ ان لباسوں کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ ان کی زندگی میں پاکیزگی لائے گا، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہوگی، اللہ ان کے مقام کو اونچا کرے گا، اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، اور پھر جب وہ مائیں، وہ بہنیں آپ کے حق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے حق میں، آپ کے بچوں کے حق میں جب وہ دعائیں کریں گی، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کا گھر اور ہمارا گھر جو آج سب کچھ ہوتے ہوئے جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے، اللہ اس دنیا میں ایسے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ توجہ کیجئے ان چیزوں پر۔ ایک اور چیز، آخری چیز، یہ ماحول کب بنے گا ایسا پاکیزہ؟ ہم بار بار بولتے ہیں، ہمارے علماء بولتے ہیں، اپنے معاشرے کو اچھا کیجئے، گھر کے ماحول کو اچھا کیجئے، بستی کے ماحول کو اچھا کیجئے۔ واٹ از دا ریزن فار دس ورکنگ؟ اس عمل کے لیے ہمیں کیا اپنانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ تو یاد رکھیے گا اور اس پوائنٹ کو نوٹ کریے گا، اپنے دماغوں میں جگہ دیجیے گا، دل میں اگر خالی مقام ہے تو ضرور سمجھیے گا اور اس کو جگہ دیجیے گا کہ ان ساری تبدیلی کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے قوم کو دینی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، احادیث کی تعلیم سے، صحابہ کی زندگی سے مکمل طور پر واقف ہونا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں گے جب تعلیم آئے گا تو تہذیب آئے گی، جب تعلیم آئے گا تو عملی زندگی آئے گی، جب شکشا آئے گا تو زندگی کا کلچر، کیریکٹر، نیچر، آو بھاؤ، سبھاؤ، ہر چیز میں بدلاؤ آئے گا، اور پھر انسان بن کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے جہاں قوم کے بیٹوں کو آج دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کی ضرورت ہے، وہی قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے پس منظر میں شاید آپ میں سے ہر ایک کے کانوں تک یہ خبر پہنچی ہوگی، پھر بھی میں اپنی سبق کو دہراتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری قوم کے، سماج کی بیٹیوں کی دوپٹوں کی حفاظت کیسے ہو جائے، ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیسے آ جائے، ان کی زندگی بھی خوبصورت کیسے بن جائے، ان کے چہرے پر نکھار کیسے آ جائے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر الحمدللہ اکابر علماء کی نگرانی میں ہمارے اسی امرپور کے قریب میں الحمدللہ بچیوں کی تعلیم کے لیے، ہماری اور آپ کی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ایک بنات کا سلسلہ، ایک گرلز اکیڈمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تعمیر بھی الحمدللہ آخری پوزیشن پر پہنچتا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اور یہ شعبان کا مہینہ بیچ میں حائل ہے، اللہ نے زندگی حیات رکھا، آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہی تو انشاءاللہ عید کے بعد اس مدرسے کا تعلیمی نظام شروع ہوگا۔ میں آپ سے دو درخواستیں، دو گزارشیں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کبھی جب آپ ہاتھ اٹھائے اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کریں اپنے لیے، تو اپنے اس غریب ادارے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے غیب سے مدد فرما کر اس بچیوں کے، اس لڑکیوں کے مدرسے کے کام کو پورا فرما دیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے دعا۔ ایک چیز اور دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کسان لوگ ہیں، میں خود کسان کا بیٹا ہوں، ہمارا علاقہ کسانی کا ہے، حالات ہمارے ساتھ خوشحالی کا جب کسانی کا وقت آتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد رہ جائے، بلکہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور یاد رکھیے گا، جب آپ کا یہ مکئی کا فصل آئے گا تو آپ کا یہ قریب کا ادارہ ہے، اور قوم کی ترقی کی ضمانت یاد رکھیے گا۔ جب تک یہ مدرسے چاہے لڑکوں کے ہوں، لڑکیوں کے ہوں، چاہے یہ
مکاتب کا نظام ہو، ان کا چلنا قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اتھوا ہمارا بچہ اس میں پڑھے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں، ارے ہمارے پاس ایک صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو کہنے لگے نہیں ہمارا بچہ تو سب تو بڑکا ہو گیا، بیاہ شادی کر دیے ہیں، اب تو کوئی پڑھانے کے لیے ہے یہ نہیں ہے، چندہ کیا کریں گے دیکھیں۔ کتنی کھوٹی سوچ، سمیتی صاحب کتنی کھوٹی سوچ ہے، کیسی سوچ ہے۔ لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے علماء ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، چلیے آپ کو دلی لیے چلتے ہیں، یو پی کا علاقہ پہنچیے، مراد آباد، لکھنؤ، کانپور پہنچیے، دلی، آگرہ پہنچیے، بھوپال، بمبئی پہنچیے، اللہ الصمد پڑھنے والے بچے بہار سے جاتے ہیں، پورنیہ سے جاتے ہیں، کٹیہار، کشن گنج، ارریہ سے جاتے ہیں، پورے بہار کے بچے، یو پی کے بچے، نہ جانے کہاں کہاں کے بچے رہتے ہیں، لیکن سارے اخراجات، سارے خرچے، چاہے تیل کا ہو، چاول کا ہو، مسالے کا ہو، چاہے تعمیر کا ہو، چاہے سیمنٹ کا ہو، گٹی کا ہو، بالو کا ہو، ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دلی کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، بمبئی اور بھوپال کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، کہ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ غریب مسلمانوں کے بچے جو مدرسوں کی چہار دیواری میں آ رہے ہیں، انہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، کم سے کم قوم کی رہبری کا ذمہ دار تو بنا رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس، تو ان کے لیے خرچ کرنا آسان۔ اور ہم سوچتے ہیں پہلے کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، یہ بھی نہیں سوچتے ارے یہ تو مولوی صاحب کا اپنا کام ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرے دل میں درد نہ ہوتا، میرے دل میں علاقے کی فکر نہ ہوتی، تو بھوپال جیسا شہر، ہمارے مولانا صدام صاحب تشریف فرما ہیں، کئی سال بھوپال میں رہے ہیں، اتنا خوبصورت اور پاکیزہ شہر، مدرسوں کا شہر، مسجدوں کا شہر، علماء کا شہر، دعوت و تبلیغ کا سب سے بہترین شہر، 750 مسجد بھوپال شہر میں موجود، بڑے بڑے مسلمان مالدار جائیداد، کارخانے، کمپنیاں، ایسے اچھے علاقوں کو چھوڑ کر یہ شمس تبریز بیگنا کا اگرچہ رہنے والا اتنی عیش و آرام کی مقام کو چھوڑ کر اگر آپ کے علاقے میں آیا ہے تو خدا کی قسم قوم کی بچیوں کی پرواہ کو لے کر آیا ہے کہ ہمارے قوم کی بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ کیسے بچے گا، اور یہ اسی وقت بچے گا جب قوم کی بیٹیاں تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گی۔ امید ہے انشاءاللہ ہمارے پیغام کو دل میں جگہ دیجئے گا، اللہ کبھی آپ کو توفیق دے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، جب کبھی ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شوق اور ذوق ایسا ہو کہ چلو چلتے ہیں، آج یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ میں حسن پور والوں سے، عالم نگر والوں سے، کاجھا کالونی والوں سے، کاجھا شہر والوں سے، گنیش پور والوں سے، امرپور والوں سے، سب سے کہتا ہوں اور پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کا ادارہ نہیں، پوری قوم کا ادارہ ہے، سب کا حق برابر ہے۔ آپ جب چاہیں وہاں جائیں، تعمیری تعلیمی نظام کو دیکھیں اور اس کو آگے بڑھانے میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے نسلوں میں عالم، حافظ اور دیندار لوگ پیدا فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کہنے سننے میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ انہی پیغامات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر کبھی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔